السلام علیکم، میں امداد چمرو۔ اسلام آباد کے ڈرائنگ روموں میں ان دنوں کیا چل رہا ہے؟ پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کے سیاسی مستقبل کے لیے، اگلی حکومت کس کی ہوگی اس کے لیے کیا دعوے ہو رہے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور ان دعووں اور ان باتوں سے کیا کنفیوژن ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، یہ بڑی جماعتیں ہیں، یا اس کو الٹ کر لیتے ہیں، میں نے اس کو پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3، ان جماعتوں کے لوگ پارلیمنٹ میں، ایوانوں میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے دوست بھی ہیں آپس میں، جو شام کے کھانے اکٹھے کھاتے ہیں، جو ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، ڈرائنگ روم میں چائے پیتے ہیں، کیفے شاپس پر بیٹھتے ہیں، ریسٹورانٹس میں جاتے ہیں، اور ان کی جو سوشلائزیشن ہے، ان کی یاریاں دوستیاں، گھومنا پھرنا، شاپنگیں کرنا اکٹھے ہوتا ہے۔ وہ ان دنوں کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا دعوے کر رہے ہیں؟ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، کیونکہ ہمارا پھر سب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، سب کے ساتھ دوستیاں ہوتی ہیں، اور اسلام آباد کے چکر بھی لگتے رہتے ہیں۔ تو ان دنوں جو چکر لگے اسلام آباد کے، تو انہوں نے چکرا کر رکھ دیا ہے وہ چکرا کر اس طرح رکھ دیا ہے کہ میں ایک ڈرائنگ روم کا ذکر کر لیتا ہوں۔ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان تینوں جماعتوں کے لوگ آپس میں بیٹھے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، اور اگلے سیاسی مستقبل کا سوچ رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد کیا ہوگا، اگلی حکومت کس کی ہوگی، اور رانجھا کس کے ساتھ راضی ہے، سیاں کس کو لے کر جانا، یعنی کس کس کے سر پہ ہاتھ ہے، یوں کر لیں۔ تو اس میں پی ٹی آئی کے جو صاحب ہیں، کیونکہ میں نام نہیں لوں گا، کردار نہیں بتاؤں گا، صرف میں پارٹیاں بتا رہا ہوں، اور یہی کچھ چل رہا ہے، صرف ایک جگہ پہ نہیں، ہر جگہ پہ، لیکن 2-3 ایسی محفلوں کا ذرا پتہ مجھے بھی لگا، اور کہیں خود بھی موجود تھے، ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم بھی سب دیکھا کیے۔ تو جناب پی ٹی آئی کے صاحب نے کہا کہ ہماری اگلی حکومت ہے، ہمارے معاملات، ہم ایک صفحہ ابھی تک ایک ہے، تھوڑا بہت جو اونچ نیچ ہوتی ہے وہ اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اس پوائنٹ پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگلی حکومت عمران خان کی ہوگی۔ 10 سالہ پروجیکٹ جو ہے وہ 10 سالہ پروجیکٹ جوں کا توں قائم ہے، لہٰذا کوئی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اگلی الیکشن میں وہ جیت جائیں گے اور اقتدار میں آ جائیں گے، تو وہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ جو ای وی ایم، یہ جو الیکشن اصلاحات، یہ جو آئی ووٹنگ، یہ سارا جو بھی بکھیڑا ہے، یہ صرف عمران خان صاحب کا نہیں ہے، یہ کہیں اور سے بھی آشیرواد ہے عمران خان صاحب کو، لہٰذا یہ ہونا ہے، ہو کر رہنا ہے، تاکہ اگلے 5 سال وزیر اعظم عمران خان صاحب بنے، پی ٹی آئی کی حکومت ہو، اور ہم اگلے 5 سال جو رہ گئے کام جو ہم نہیں کر سکے وہ کریں گے۔ اب رہ گئے کام جو ہم نہیں کر سکیں گے، اس میں تو پھر عقل تو یہی کہتی ہے کہ جناب 18ویں ترمیم رہ گئی ہے، NFC ایوارڈ رہ گئی ہے، باقی رہ گیا ہے، باقی جتنا کچھ کرنا تھا وہ کر لیا۔ تو یعنی سی پیک کس کے پاس، سی پیک کے لیے نئی کمیٹی بن گئی، مطلب جتنا بھی ایک ہوتا ہے نا پارلیمنٹ کو جتنا بے اختیار کرنا تھا وہ یہ عمران خان صاحب کر گئے۔ تو باقی پروجیکٹ میں رہتی تھی چیزیں کہ صوبوں کے خود اختیارات ہیں، NFC ایوارڈ ہے، اس میں صوبوں کا حصہ کم کرنا ہے، وفاق کا حصہ بڑھانا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار یہ کہتے رہے کہ جی ہمارے پاس تو 5,000 ارب ہوتے ہیں تو 3,000 ارب تو صوبے لے جاتے ہیں، میرے پاس تو کچھ اتنا ڈیفنس میں دینا ہوتا ہے، اتنا وہ قرضوں میں چلا جاتا ہے، تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچتا وفاق کو چلانے کے لیے۔ تو NFC ایوارڈ پہلے دن سے عمران خان صاحب کی حکومت، اور پھر ظاہر ہے وہ ایک بریفنگ ہوئی تھی جس میں سب کو پتہ ہے کہ اس بریفنگ میں کیا کہا گیا تھا 18ویں ترمیم اور NFC کے ایوارڈ کے بارے میں، تو پہلے دن سے ہی ٹارگٹ تھے۔ تو اب یہ والے ٹارگٹ اچیو کرنے ہوں گے، ظاہر ہے وہ جو اگلے 5 سال کے لیے، اگر یہ بات دعویٰ ٹھیک ہے تو۔ مگر وہیں بیٹھے مسلم لیگ نون کے صاحب کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ کو اگلا اقتدار ملے گا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ 5 سالوں کے لیے آپ آئیں گے، نیچے آپ اپنی پاپولیرٹی دیکھ لیں، آپ تو الیکشن جیت نہیں سکتے، اور ہم آئیں گے، ہم عوامی طاقت کے ساتھ بھی آ رہے ہیں، اور ہم چپ ایسے تو نہیں ہو گئے نا، میاں نواز شریف صاحب چپ بیٹھ گئے، مریم نواز صاحبہ اس طرح ایجیٹیٹ نہیں کر رہی، اس طرح وہ جو بیان بازی کر رہی ہوتی تھی، نام لے رہی ہوتی تھی نواز شریف صاحب اور مریم نواز دونوں، تو وہ ان کو پیچھے دھکیل کر یا ان کو خاموش کرا کے شہباز شریف صاحب کو ہم ایسے تو نہیں لے کر آئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو بھائی کے پاؤں بھی پکڑ لینے ہیں، میں منا کے لے آؤں گا بھائی کو۔ کس بات کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جی؟ ظاہر ہے ہم آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں نا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی کی تقریر میں،
اب وہ مسلم لیگ نون کے صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ترقی کے لیے اوپر لے کر جانے کے لیے اگر مجھے کسی کے گوڑے پکڑنے پڑے گھٹنے پکڑنے پڑے تو میں وہ بھی کروں گا. تو ظاہر ہے ہمارے کہیں نہ کہیں تو معاملات ہمیں ملے نا, کوئی آشیرواد تو ہمارے پاس ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے اپنا اسٹانس بھی چھوڑا, ہم نے اپنے بیانیے کو بھی کنفیوز کر دیا, یا ہم نے ایک بیانیہ نیچے لے جا کر جو تھا مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب والے بیانیے کو فی الحال معطل کر کے, اور شہباز شریف صاحب والے بیانیے اور طریقہ کار پر ہم ایسے تو نہیں آ گئے, لہٰذا ہم آ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی والے جو صاحب بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ آ رہے ہیں تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایویں ہی ہو رہا ہے, ہمارے معاملات طے ہیں, جنوبی پنجاب محاذ ہو گیا, الیکٹیبلس ہو گئے, یہ جو کچھ ہوگا سارے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملیں گے, اور ہمیں گرین سگنل مل چکا ہوا ہے, لہٰذا اگلی حکومت ہماری ہوگی. اور آصف زرداری صاحب ایسے تو جا کر لاہور نہیں بیٹھے. اب یہ گپ شپ جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہو رہی ہے, صورتحال اختیار کر رہی ہے کہ وہاں پر یہ تینوں کے تینوں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ کنفیوژن کا سا ماحول کریٹ ہوتا ہے, اور تینوں پھر پریشان ہوتے ہیں کہ یار ان کو بھی آسرا دیا ہوا ہے, ہمیں بھی آسرا دیا ہوا ہے, ان کو بھی آسرا دیا ہوا ہے, چل کیا رہا ہے. اور پھر گراؤنڈ پر جب ہم دیکھتے ہیں, اس کے بعد اب اس ڈرائنگ روم سے میں باہر ذرا نکلتا ہوں, آ جاتا ہوں, آج کے اخبارات کو دیکھ لیں اور خبروں کو دیکھ لیں, ٹی وی کو دیکھ لیں, تو مسلم لیگ نون وہ بھی رگڑے میں ہے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف شوگر اسکینڈل. اگر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو مکمل وہ جو بات اس ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نون لیگ کے صاحب کر رہے تھے, اگر ان کو مکمل آشیرواد ہوتا تو پھر ان پر ظاہر ہے پھر اس طرح وہ جو شوگر اسکینڈل میں گھیرا جا رہا ہے, ان کو نیب سے آزاد ہوئے سے مطلب کہ ضمانتیں ہو گئی اور ادھر آ گئے شوگر اسکینڈل میں ایف آئی اے کے کٹہڑے میں کھڑے ہو گئے. حمزہ شہباز صاحب نے جا کر کل پیشی بھگتی, اس سے پہلے ایک دن پہلے شہباز شریف صاحب نے بھگتی ایک دو دن پہلے, اور حمزہ صاحب نے تو خیر وہاں پر کہہ دیا کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے مجھے نہیں پتہ. تو یہ بھی ویسے کمال ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے معاملات تو سیدھے رکھیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, پی ٹی آئی کے لوگ ہوں, یا مسلم لیگ نون کے لوگ. ان سے جب اکاؤنٹس کا پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ ہمارے اکاؤنٹ میں کہاں سے پیسے آئے. تو وہ معاملات ظاہر ہے یہ اور زیادہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا متحرک ہونا اس بات کی علامت ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کہیں سے شہباز شریف صاحب سگنل کے بغیر متحرک نہیں ہوتے, چاہے بھائی کا سگنل ہو, چاہے پھر سب سے بڑے بھائی کا سگنل ہو, اپنے بڑے بھائی کا سگنل ہو یا سب سے بڑے بھائی کا سگنل ہو, اس کے بغیر شہباز شریف صاحب تو دو قدم نہیں اٹھا سکتے. تو شہباز شریف صاحب کا متحرک ہونا اسی بات کی علامت تھا کہ ان کے معاملات طے ہو رہے ہیں. اور کیونکہ جس نہج پر ملک کو لے کر جایا گیا ہے, اب وہ بجٹ کا معاملہ دیکھ لیں, بجٹ میں اتنے ٹیکسز لگا رہے ہیں, ادھر لوگ کہتے ہیں جناب یہ ٹیکس نہیں لگانا, وہ یہ ٹیکس چھوڑ کر اسی طرح کا دوسرا ٹیکس لگا دیتے ہیں. ایس ایم ایس پر ٹیکس نہیں لگایا, 5 منٹ کی کال پر, 5 منٹ سے زیادہ کی کال پر 75 پیسے کا ٹیکس. اب ظاہر ہے یہ ابھی کنفیوژن میں ہے, یہ ٹیکس ہوگا 75 پیسے سے, یعنی ہر 5 منٹ کے بعد 75 پیسے ہوگا, یا پہلے 5 منٹ پر 75 پیسے, 5 منٹ سے اوپر 10 منٹ, اور 10 منٹ سے اوپر 15 منٹ پہ چلا گیا تو پھر 1.5 روپے چلا جائے گا ٹیکس, یعنی بڑھتا جائے گا, ملٹیپلائی ہوتا جائے گا. خیر, تو وہ بجٹ میں آپ دیکھ لیں کہ حکومت تو ایسا بجٹ لا رہی ہے کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا دیں گے. اب اس کی منظوری ہو جائے گی, شروع ہو جائے گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگا دیں گے. تو ظاہر ہے وہاں سے مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ جی ہم تو اچھا ڈیلیور کر لیتے, تو ہمیں موقع دیا گیا ہے, لیکن ادھر ان کے اوپر مقدمات بھی ہیں. نواز شریف صاحب نے کہ وہ جو تھی کل عدالت سے جو تھی اپیل وہ مسترد ہو گئی, تو حکومت نے جو زور لگا کر کرنا شروع کر دیا کہ نواز شریف صاحب کو واپس لے آئیں. تو یہاں پر یہ الگ سے کنفیوژن ہے. پیپلز پارٹی والوں کا دعویٰ سن لیں تو پھر عزیر بلوچ پھر آ گیا ہے. آصف زرداری صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, لاہور میں بیٹھ کر وہ چھوٹے الیکٹیبلس کو شامل کر رہے ہیں, اور بڑے الیکٹیبلس اس ساری صورتحال کی وجہ سے الگ سے کنفیوز ہے. یہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں. تو پیپلز پارٹی عزیر بلوچ کا وہی پرانی چیز جو عزیر بلوچ کی پہلے دن سے سچ ہے, جھوٹ ہے, صحیح ہے, غلط ہے, کس کے پریشر میں آ کر کیا ہے, یا ضمیر کی آواز پر عزیر بلوچ صاحب رینجرز کے سامنے بولتے ہیں. تو ان کے وہ پرانا بیان جس میں لفظ بلفظ وہی ہے کہ فلاں سے میں بھتے لیتا تھا, اتنا فریال تالپور کو دیتا تھا, نثار مورائی کو میں نے لگوایا, فلاں کے ساتھ ایسا فشر فوک والا ایسا ہوا معاملہ, مطلب وہ جو سارا ایک فشریز کا, یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو پہلے دن سے عزیر بلوچ کے حوالے سے چلتی رہی ہیں میڈیا میں. اب وہ بیان کی صورت میں, عدالتی بیان کی صورت میں سامنے آیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا وزن کیا ہوتا ہے. لیکن یہ دوبارہ کہ زرداری صاحب پیپلز پارٹی زرداری صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں
یا پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ جو آصف زرداری صاحب کے جو ڈیل کرنے یا مفاہمت والا جو دوسری مفاہمت، وہ والی مفاہمت کوئی اور تھی، جو میثاق جمہوریت والی مفاہمت یا مکمکہ جس کو کہتے ہیں، تو مکمکے والے اس میں یقین رکھتے ہیں. وہ یہ اگر پروپیگیٹ کر رہے ہیں یا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی ڈیل ہو گئی ہے، تو پھر یہ کہاں سے آ جاتا ہے دوبارہ عزیر بلوچ، مسلم لیگ نون کے لیے شوگر اسکینڈل، ان کے لیے عزیر بلوچ. اور پھر پی ٹی آئی کے لیے اگر پی ٹی آئی کے کو اگلے 5 سال بھی ملنے ہیں تو پھر یہ جہانگیر ترین صاحب ہم خیال گروپ کہاں سے بن گیا؟ وہ اور تگڑا ہے، وہ بڑا ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے گروپ. ان سے بات کر لیں تو وہ زمین آسمان کی کلابیں ملاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو کچھ نہیں کہہ سکتے یہ. اور عمران خان صاحب اب مجبور ہو کر ارکان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ایک ایک رکن سے مل رہے ہیں بجٹ پاس ہونے سے پہلے کہ کہیں کوئی غائب نہ ہو جائے. کل پرسوں سے آپ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سب سے ملنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ نور عالم خان صاحب سے بھی ملے. اب نور عالم خان جو ہیں وہ تو اپنا عمران خان صاحب کو دیکھے اچھے نہیں لگتے. ان لوگوں میں سے راجہ ریاض ہو گیا، نور عالم خان ہو گیا، یا کچھ اور لوگ ہو گئے، ان لوگوں میں سے جو جب تنقید کرتے ہو تو عمران خان صاحب یوں غصے میں نا، وہ جو کیا کہتے ہیں اریٹیشن نہیں ہوتی جس طرح، وہ عمران خان صاحب کو چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ اگر ان کو 5 سال مل رہے ہیں تو یہ کیا چل رہا ہے جہانگیر ترین گروپ میں؟ مزید طاہر صادق صاحب کی تقریر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ بھی جہانگیر ترین گروپ میں شامل نہیں ہے لیکن ان کے ہم خیال لوگوں میں سے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کے سپورٹر ہیں، وہ الگ سے بات کر رہے ہیں. تو یہ ساری کنفیوژن ہے، اور ان کنفیوژن کا سب سے زیادہ شکار ہو رہے ہیں بیچارے مظلوم الیکٹیبلز ہمارے، وہ وننگ ہارسز، اور وہ جن کو سیاسی لغت میں لوٹے کہا جاتا ہے. اور یوسف رضا گیلانی صاحب ان کو کہتے تھے دل بدلی کرنے والے، یعنی جو اور ہم سندھی میں اس کو کہتے ہیں جھیل کے پنچھی، جھیل کے پرندے. تو وہ کبھی کسی کنارے پر، کبھی کسی کنارے پر، کبھی کسی کنارے پر، کبھی کسی کنارے پر. اور کچھ لوگ تو ان کو کچھ اور بھی کہتے ہیں، بہرحال سیاستدان ہیں. تو ہمیں لوٹا والا سب سے جو ہے وہ ان کے لیے سب سے برا طعنہ جو ہے یا برا لفظ جو ہے وہ وہیں تک ہم محدود رہتے ہیں. تو وہ بیچارے زیادہ کنفیوز ہیں کہ وہ کہاں جائیں. اور ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کوئی واضح اشارہ نہیں آتا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. وہاں سے تو چیزیں یوں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ جیسے اندر الگ سے لڑائی چل رہی ہے، وہ وہاں سے یہ فیل ہو رہی ہوتی ہے. اسلام آباد میں کسی بہت بڑے سیانے آدمی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں وہ صرف دکھاوے کی، اگر کوئی وہاں سے اندر سے تاثر آ بھی رہا ہے نا تو وہ تاثر بھی اس لیے ہے تاکہ لوگ کنفیوز رہیں، اور پھر وہاں پر معاملات ٹھیک رہیں، ان کے آپس میں معاملات ٹھیک ہے. لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، سیاستدانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے وہاں سے بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے. تو اب جو اصل کنفیوژن جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ساری کنفیوژن میں پس رہا ہے بیچارہ وہ الیکٹیبل بیچارہ، جس نے پوری زندگی انویسٹمنٹ اس لیے بھی کی ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح حکومت میں شامل ہو جائے، وہ کسی طرح ایسی جماعت میں شامل ہو جائے جس کی اگلی حکومت بننی ہے. اب ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں. گو کہ الیکشنوں میں ابھی ٹائم ہے، ابھی 2 سال بچتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے تو بجٹ پاس کروانے کے بعد اسمبلی توڑ دینی ہے، یا بجٹ پاس کروانے کے بعد عمران خان کو گھر بھیجا جائے گا کسی اور طریقے سے، پھر وہ تحریک عدم اعتماد ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے. تو الیکشن جو ہے وہ ارلی بھی ہو سکتے ہیں، قبل از وقت الیکشن ہو سکتے ہیں، یعنی 2023 سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جو الیکٹیبل ہیں وہ تو ظاہر اپنی گنجائش بنا کر چلیں گے نا، کہ اگر سب فرض کر لیتے ہیں کہ فیصل آباد کا ایک الیکٹیبل ہے کسی ایک حلقے کا، وہ آج کسی اور جماعت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں لیکن یہ کنفیوژن اس کو وہاں نہیں جانے دے رہی، تو ان کے حلقے میں کوئی اور تگڑا اس جماعت میں شامل ہو گیا جس کے لیے ان کا خیال ہے کہ حکومت میں آئے گی، تو یہ تو بیچارہ مارا جائے گا. تو اس کنفیوژن میں وہ نہ اس پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے اس میں ہیں پوزیشن میں، نہ کوئی اور جماعت میں شامل ہونے کی پوزیشن میں. جنوبی پنجاب محاذ کو لے لیں، جنوبی پنجاب محاذ والے تو ہر وقت، ہر ٹائم، ہر صورت وہ اقتدار کی طرف جاتے ہیں. نواز شریف کے ساتھ تھے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئے. اب وہ پریشان ہیں. وہ جو مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا تھا، اور پھر وہ جو سینٹ الیکشن میں فارمولہ چلایا تھا یوسف رضا گیلانی نے کہ بھائی آپ ہمیں ووٹ دے دیں سینٹ الیکشن کا، آپ ہم سے ٹکٹ لے لیں، جہاں پیپلز پارٹی کی پاپولرٹی ہے وہاں پہ آپ کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ملے گا اگر وہاں کے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، جہاں نون لیگ کی پاپولرٹی ہے وہاں سے آپ کو نون لیگ کا ٹکٹ ملے گا. جس پر شاہد خاقان عباسی صاحب نے گیلانی صاحب کو کہہ دیا تھا کہ جی آپ ہماری طرف سے آپ کو اوکے ہے، آپ جو اس ٹکٹ والا آپ کر لیں وعدہ، آپ ووٹ لے لیں. اور پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ جی پیسہ نہیں چلا، مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلا ہے سینٹ الیکشن کے لیے.
تو اب وہ انہوں نے ووٹ تو دے دیا، اب وہ پریشان ہیں کہ ٹکٹ کس کا لیں، پیپلز پارٹی آ رہی ہے، مسلم لیگ نون آ رہی ہے، پی ٹی آئی میں لگے رہے۔ وہ جو ترین گروپ ہے وہ تو بیچارہ، وہ تو ظاہر جہانگیر ترین صاحب نے تو ان کو یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، اگلے الیکشن میں آپ کو میں وہاں رکھوں گا جہاں حکومت آئے گی۔ تو وہ الگ سے پریشان ہے، روزانہ جہانگیر ترین صاحب کو پریشان کرتے ہیں کہ یار بتائیں ہم نے جانا کدھر ہے، پی ٹی آئی نے تو ہمیں ٹکٹ نہیں دینا اگر وہ دوبارہ آتے ہیں۔ مسلم لیگ نون میں جگہ نہیں بچی، مسلم لیگ نون فل پیکڈ ہے، جیم پیکڈ ہے، ایک ایک حلقے پہ ان کے پاس 10 15 کینڈیڈیٹ موجود ہیں، 4 5 کینڈیڈیٹس موجود ہیں۔ ہم وہاں جائیں گے نہیں، پیپلز پارٹی کی کوئی پوزیشن نہیں، پنجاب والوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو ہم جائیں تو جائیں کہاں، پی ٹی آئی ہمیں پوچھے گی نہیں، تو وہ الگ سے پریشان ہے۔ تو یہ ساری عجیب و غریب قسم کی کنفیوژن ہے، اور اس کنفیوژن میں آ رہا ہے کشمیر کا الیکشن۔ کشمیر کا الیکشن بھی بڑا مختصراً بڑا دلچسپ ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج سے وہاں پہ الیکشن کیمپین شروع کر دی ہے۔ میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، تو پتہ چلا مسلم کانفرنس جیتے گی وہاں سے۔ اچھا جی، کتنا جیتے گی؟ میجورٹی نہیں جیتے گی، مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی دونوں اپنا اس طرح اتحاد کریں گے جس طرح گلگت بلتستان میں آزاد اور پی ٹی آئی نے اتحاد کیا تھا۔ تو پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ پھر یہ شور بھی نہیں بچا سکیں گے کہ پی ٹی آئی کو جتوا لیا، حکومت پی ٹی آئی کی کولیشن بن جائے گی وہاں پہ۔ تو کہیں کو دوبارہ وہی والا کشمیر والا فارمولہ، گلگت والا فارمولہ جو کشمیر میں اپلائی ہو رہا ہے دوسری شکل میں، کہیں یہی فارمولہ اگلے عام انتخابات میں ہمارے پاس پاکستان میں قومی انتخابات میں تو نہیں اپلائی ہوگا۔ یہ سب سے بڑی کنفیوژن ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔